ابھی کچھ وقت ہے نماز کے اندر، تو ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں گا، بہت ہی بہترین روایت ہے، کیونکہ یہ جو ماشاءاللہ یہ خوبصورت چہرے آج جمع ہیں یہاں پر، یہ ویسے وقتاً فوقتاً نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آج ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ آ گئے، چلو آپ کے گوش گزار کر دیں، کیونکہ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، کل کو پھر قیامت کے میدان میں آپ بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے جی ہمیں بتایا تھا، ہم غلط راستے پر چل رہے تھے، ہمیں بتایا تھا۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ تک جو دین کی صحیح باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ بخاری ہی شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شریک بن ابن شہاب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمنا ہوئی کہ میں آرزو ہوئی جا کر کسی سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے متعلق کچھ نشانیاں بتائیں ہمیں، خارجی کون ہیں، یعنی خارجی کا لفظی معنی دین سے نکلا ہوا، اسلام سے نکلا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا رہا تھا، کہ فرماتے ہیں فلقیت ابا برزۃ فی یوم عید فی نفر من اصحابی، تو میں نے دیکھا کہ ایک دن میری ملاقات ابو برزہ کے ساتھ ہوئی عید کے دن، اور وہ حضور کے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور کے دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت ابو برزہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جا کر سوال کیا، فقلت لہ، میں نے حضرت ابو برزہ سے کہا، هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو برزہ سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی تمہارے پاس کوئی ایسا فرمان ہے کہ حضور نے کہیں خوارج کے بارے میں بتایا ہو، یعنی جو دین سے نکل جائیں لوگ، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہ ہوں، مسلمان ہوں لیکن دین سے نکل جائیں، ایسے لوگوں کے متعلق حضور نے کچھ بتایا ہو تو مجھے اس کی تلاش ہے۔ حتیٰ کہ پھر حضرت ابو برزہ نے فرمایا، فقال نعم، انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بی اذنی، ان کانوں کے ساتھ، حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں ان کانوں کے ساتھ میں نے حضور سے فرمان سنا، اور کیا فرمایا کہ ان کانوں کے ساتھ سنا، ورأیتہ بعینی، اور ان آنکھوں کے ساتھ حضور کو دیکھ رہا تھا، ان کانوں کے ساتھ حضور کے فرمان کو یاد کر رہا تھا۔ اور نقل اس فرمان کو امام بخاری کر رہے ہیں بخاری کے اندر۔ تو کیا فرمایا حضور نے، کہ فرمایا اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمال، کہ حضور کے پاس ایک مرتبہ ایک مال آیا۔ بیٹے خاموش ہو، کہ خاموش ہو جائیں، مسجد میں بیٹھے، مسجد میں باتیں نہیں، توجہ سے سماعت کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں میں اس وقت وہاں موجود تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، فقسمہ، حضور تقسیم فرمانے لگے، فآتا من عن یمینی ومن عن شمالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، کہ جو سیدھی جانب بیٹھے تھے انہیں بھی دیا، جو الٹی جانب بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی دیا مال غنیمت میں سے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْتِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہیں کچھ نہیں دیا۔ فَقَامَ رَجُلٌ مِّن وَرَائِهِ، تو پیچھے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، فقال یا محمد ما عدلت فی القسمہ، ما عدلت فی القسمہ، اے محمد تو نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا، تو نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں لفظ کیا کرے، یا محمد، یعنی حضور کو نام سے پکارنا، یہ اگر اپنے نبی کو بلائیں القابات سے، حضور کے صحابہ بھی القابات سے بلاتے تھے، کسی بھی بڑے کو نام کے ساتھ بلانا بے ادبی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نام کے ساتھ کسی کو بلانا، کوئی اپنے والد کو نام سے بلاتا ہے، اماں کو، بڑے بھائی کو، اسی طرح شرعی حکم ہے بیوی بھی اپنے شوہر کو اس کے نام کے ساتھ نہیں بلا سکتی، بے ادبی کہلاتی ہے۔ اس لیے اگر اپنے نبی کو پکارنا ہے، بلانا ہے، اس میں بھی ادب کا تقاضا ہے، القابات کے ساتھ، القابات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پر بھی حضور کو مخاطب فرمایا نا، کسی ایک جگہ پر بھی حضور کا نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا،
بلکہ حضور کے القابات کے ساتھ۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ پیچھے سے کھڑا ہوا کہنے لگا یا محمد ما عدلت فی القسمہ، تو نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا اس نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا تو کیا ہوا؟ اچھا تو اس کے ساتھ ہی یہ وہ شخص جو کھڑا ہوا اس کی نشانیاں بھی کچھ حضرت ابو برزہ نے بیان فرمائی کہ وہ شخص کیسا تھا؟ رجل اسود مذموم الشعر علیہ ثوبان ابیضان۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے کہ وہ شخص ایک سیاہ فام شخص تھا جس کے بال تھوڑے گھنگریالے تھے، اس پر 2 سفید کپڑے تھے، 2 سفید چادریں، ایسا شخص تھا وہ۔ فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت شدید غصہ فرمایا، شدید غضب کے عالم کے اندر آ گئے۔ وقال، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لا تجدون بعدی رجلا هو اعدل منی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میرے بعد تمہیں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں ملے گا جو مجھ جیسا انصاف کرے۔ تو مجھے کہتے ہو کہ عدل کرو، انصاف کرو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی دنیا میں جو میرے برابر انصاف کر سکے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے جنہیں اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے ہیں، جنہیں تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے، جن کے پاس کفار امانتیں رکھ کے جاتے تھے، میرے آقا تو وہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کبھی بھی تمہیں ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو میرے جیسا عدل و انصاف کر سکے۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ہی فرمایا ثم قال، اس کے ساتھ ہی فرمایا یخرج فی آخر الزمان قوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، یہ نشانیاں یاد رکھنا۔ فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر ایک قوم آئے گی۔ کب آئے گی؟ آخری زمانے میں۔ اب آخری زمانہ کیا؟ قرب قیامت کا، یعنی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ فرمایا کہ فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی، کأنہ ھذا منہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی کی نسل میں سے ہوگی، اسی کی جو آج یہ کھڑا ہوا ہے نا، اسی کی نسل سے ہوگی۔ لیکن نمودار کب ہوگی؟ آخری زمانہ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یقرؤون القرآن، قرآن بہت خوبصورت کر کے پڑھیں گے، لا یجاوز تراکیہم، لیکن ان کا وہ قرآن جو ہے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یہاں تک ہوگا، یہاں تک ہوگا۔ آج ہمارے سنی بھی کہتے ہیں جی وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، بہت خوبصورت کر کے۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو کہ صرف الفاظ خوبصورت نہیں کرنے، قرآن دل و دماغ میں اترنا چاہیے۔ دل و دماغ میں اگر قرآن نہ اترے تو کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک علامت ان کی یہ ہے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے سے قرآن نیچے نہیں جائے گا۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ قرآن تو خوبصورت پڑھ رہے ہیں لیکن دین سے ہیں نکلے ہوئے، دین سے ہیں نکلے ہوئے۔ حضور فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اچھا یہ کیوں فرمایا؟ تیر کمان کی مثال کیوں دی؟ تیر کمان سے نکل جائے، بندوق سے گولی نکل جائے، واپس آ سکتی ہے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثال اس لیے دی کہ جب تیر کمان سے نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دین سے نکل جائیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے اس کی نسل سے کچھ لوگ، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن بہت خوبصورت کر کے پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ایسا پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے کہ اگرچہ تم لاکھ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرو وہ دین کے اندر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ دین سے نکل چکے ہیں جیسے تیر نکل چکا ہے، وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا، قربان جائیں حضور پر،
1400 سال پہلے یہ ساری خبریں دے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیماہم، ایک علامت ان کی یہ ہے، سیماہم ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے، التحلیق، التحلیق حلق کرائیں گے، گنجے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دیکھ لیں کہاں نشانی پائی جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں۔ فرمایا سیماہم، ان کی ایک علامت ہے حلق کرائیں گے، گنجے ہوں گے۔ اور فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آخری زمانے میں جب یہ پیدا ہوں گے نا، یہ پھر ختم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، یہ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے جو آخری پھر لوگ ہوں گے بظاہر یہ مسلمان ہوں گے، لیکن یہ مسیح دجال کے ساتھ، یعنی دجال کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ یہ حمایت کریں گے، دجال کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی نشانیاں ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک، یعنی یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا فاقبل رجل غائر العینین، یہ بخاری ہی کی روایت ہے کہ جو شخص کھڑا ہوا نا اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین،